علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ عمر یار اپنے پسندیدہ عربی گھوڑے پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ اسے چلاتے ہوئے سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر بصرہ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ چونکہ اپنے گھر نہیں گیا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی بیوی چاند طارہ کی کوئی خبر لی تھی، اس لیے چاند طارہ نے خاص طور پر سردار امیر حمزہ کو پیغام بھجوایا تھا اور سردار امیر حمزہ سے شکوہ کیا تھا کہ وہ کیسے سردار ہیں جن کی درباری کئی ماہ اپنے گھروں اور اپنی بیویوں کا خیال ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ وہ پچھلے کئی روز سے بیمار پڑی ہے اور عمر یار بھی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس ہی آ جائے۔ اس کا گلہ صحیح تھا، اس لیے سردار امیر حمزہ نے عمر یار کو اپنے خیمے میں بلایا اور اسے شہزادی چاند طارہ کی بیماری کا بتاتے ہوئے حکم دیا کہ وہ کام چھوڑ دے اور فوری طور پر بصرہ چلا جائے اور جا کر اپنی بیوی کی خبر گیری کرے۔ عمر یار چونکہ اپنی ہتھنی جیسی بیوی سے بے حد ڈرتا تھا اور جانتا تھا کہ جب بھی وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی پنجے جھاڑ کر ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کے ہاتھ ڈنڈا جھاڑو اور جو کچھ بھی لگ جائے وہ اس سے عمر یار کی پٹائی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی خوب دھلائی ہوتی ہے اور پھر مار مار کر صرف یہ پوچھتی ہے کہ اتنا عرصہ غائب رہنے کے سبب کوئی دوسری عورت تو نہیں، اس لیے کہیں تم نے شادی تو نہیں کہیں کر رکھی، یا پھر اتنی ہی بری لگتی ہے کہ وہ اسے یوں دور دور رہتا ہے اور اتنی دیر تک گھر پہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ سردار امیر حمزہ سے ملنے والے انعامات اور ماہانہ وظیفے کا پورا حساب بھی اس سے مانگا کرتی تھی۔ جب تک عمر یار اسے ایک پائی کا حساب نہ دے دیتا اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اس بار تو اسے گھر گئے ہوئے کئی مہینوں ہو گئے تھے، اس لیے سردار امیر حمزہ کا گھر جانے کا حکم سن کر ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ دل میں اپنے آنے والی کمبختی کا سوچ کر ہول کھانے لگا تھا۔ لیکن چونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا اس لیے اسے ہر حال میں گھر جانا ہی تھا، چاہے اس کی بیوی اسے مار مار کر اسے عدموئی ہی کیوں نہ کر دیتی، اس کی ساری جمع پونجی ہی کیوں نہ ہتھیا لیتی۔ چنانچہ وہ اپنی خاص نسل کے عربی گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے جانے کے لیے 100 اشرفیوں کی ایک تھیلی اور چاند طارہ کے لیے 2-3 خوبصورت ہار بھی دیے تھے اور عمر یار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان چیزوں کو موٹے دماغ کی چاند طارہ کو کیسے بچا پائے گا۔ چاند طارہ عمر یار کے ساتھ رہ کر خاصی ہوشیار ہو چکی تھی اور اس نے بھی عمر یار کی طرح عیاری کے کئی گر سیکھ لیے تھے، اس لیے وہ اپنی عیاری چالاکی سے پھر یا عمر یار کو سردار امیر حمزہ کی قسم دے کر اس سے سچ اگلوا لیا کرتی تھی اور سچ اگلتے ہی لامحالہ عمر یار کو وہ تمام چیزیں اسے دینا ہی پڑ جاتی تھی جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ وہ اس وقت ایک میدانی علاقے سے گزر رہا تھا، گھوڑے کو وہ خود آہستہ روئی سے چلا رہا تھا کہ بصرہ تک پہنچنے کے لیے اس کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب آ جائے کہ اس بار چاند طارہ اسے سردار امیر حمزہ کی قسم دینے پر اس سے کوئی چیز ہتھیا نہ سکے۔ جس میدان سے وہ گزر رہا تھا وہ بے حد وسیع اور دور تک پھیلا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ عمر یار ابھی آدھا میدان ہی پار کر پایا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے کے آگے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت ہرنی نمودار ہو کر بھاگنے لگی۔ ہرنی کے اس طرح اچانک نمودار ہونے پر وہ بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ ابھی وہ حیران ہو کر تیزی سے بھاگتی ہوئی ہرنی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ وہاں سیاہ رنگ کا ایک بڑا جنگلی بلہ بھی نمودار ہوا اور خوفناک انداز میں وہ رانے لگا۔ جنگلی بلے کو دیکھ کر عمر یار کا گھوڑا ایک جھٹکے سے رک گیا اور زور سے ہنہنانے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ عمر یار اس خوفناک جنگلی بلے کو دیکھ کر گھبرا چکا تھا۔ جنگلی بلے نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف اور اس کے گھوڑے کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر اس جانب دیکھنے لگا جس جانب سے پہلے نمودار ہونے والی خوبصورت ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ جنگلی بلے کی نظر جیسے ہی ہرنی پر پڑی اس کے حلق سے تیز اور خوفناک گراہٹیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور نہایت تیزی سے اس ہرنی کی جانب بھاگنے لگا۔ وہ لگتا ہے جنگلی بلہ اس خوبصورت ہرنی کو مار ہی ڈالے گا۔ عمر یار نے جنگلی بلے کو خوبصورت ہرنی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے بے خیالی میں اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک مقدس تیر اور کمان نکال لیا۔ پھر اس نے جلدی سے تیر کو کمان پر چڑھا کر تیزی سے یکدم اس جنگلی سیاہ بلے پر چھوڑ دیا۔ یہ چونکہ مقدس تیر تھا اس لیے ہر حالت میں اپنے نشانے پر ہی جا کر لگتا تھا۔
چاہے بغیر نشانہ سادے ہی اسے کیوں نہ چھوڑ دیا جائے، صرف نشانے کا دل میں خیال کرنا ہی ضروری ہوتا تھا۔ عمر یار نے دل میں سیاہ جنگلی بلے کا تصور باندھ کر اس تیر کو چھوڑا تھا۔ تیر اس کی کمار سے زائیں کی آواز سے پیدا کرتے ہوئے نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے جنگلی بلے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ جنگلی بلہ اسی اثناء میں خوبصورت ہرنی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے اس پر جھپٹا مارنے کے لیے ابھی چھلانگ ہی لگائی تھی کہ عمر یار کا چلایا ہوا مقدس تیر اس کی کمر میں گھستا چلا گیا۔ تیر لگتے ہی سیاہ جنگلی بلے کے حرک سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ کئی فٹ اونچا اچھل کر ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد یکدم ساکت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ساکت ہوا، اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے جل کر راکھ ہونے کی دیر تھی کہ یک لگ ہر طرف ایک تاریکی سی چھا گئی اور تاریکی میں ایک روتی ہوئی تیز آواز گونجی، افسوس مارا مجھے عمر یار نے اور مقدس تیر سے، میں کاشاری جادوگرنی کا محافظ جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ وہ تو یہ جنگلی بلہ اصل میں کوئی جادوگر تھا۔ وہاں تاریکی چھاتے دیکھ اور آواز کو سن کر عمر یار نے حیرت اور قدرے پریشانی سے اپنے ہونٹوں کو بینچتے ہوئے کہا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ہلائی تھی۔ گھوڑا بھاگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں محافظ جادوگر یعنی جنگلی بلے کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ جنگلی بلے کی لاش کے قریب آ کر عمر یار نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اسے نیچے اتر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن خوبصورت ہرنی اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ نہ جانے بھاگ کر کہاں چلی گئی تھی۔ عمر یار نے آگے بڑھ کر سیاہ جنگلی بلے کی لاش کے پاس پڑا ہوا اپنا مقدس تیر اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا۔ کمان پہلے ہی وہ زنبیل میں رکھ چکا تھا۔ ابھی وہ پریشانی کے عالم میں سیاہ جنگلی بلے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے وہی خوبصورت ہرنی بھاگتی ہوئی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی نہایت تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ عمرو نے بھی قریب آ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہرنی نے جھرجھری سی لی۔ دوسرے ہی لمحے ہلکا سا جھماکا سا ہوا اور ہرنی یکدم سرخ دھوئیں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ہرنی کو یکدم دھوئیں میں تبدیل ہوتا دیکھ کر عمر یار بکھلا گیا۔ اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سرخ دھواں تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور پھر اچانک دھواں وہاں سے غائب ہو گیا اور دھوئیں کی جگہ عمر یار کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے لبادِ نما سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک نہایت خوبصورت تاج بھی موجود تھا اور کانوں میں خوبصورت زریں جھمکے، ہاتھوں میں کنگن، انگلیوں میں چمکدار ہیروں والی انگوٹھیوں کے علاوہ ہیروں کے کئی خوبصورت ہار بھی اس نے پہنے ہوئے تھے۔ لڑکی اس قدر حسین و جمیل تھی جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ وہ بڑی غزالی آنکھوں والی عمر یار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو خوبصورت لڑکی؟ کیا کسی ملک کی شہزادی ہو؟ مگر تم ہرنی سے یکدم اس قدر حسین و جمیل لڑکی کیسے بن گئی؟ کیا تم کوئی جادوگرنی ہو؟ عمرو نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں عمر یار، تم نے میری جنگلی بلے سے جان چھڑائی۔ اگر تم اسے تیر مار کر ہلاک نہ کرتے تو وہ ایک لمحے میں مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ خوبصورت لڑکی نے عمر یار کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بوجھا بوجھا تھا، اس کے چہرے پر بھی بے پناہ غم اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ یہ میرا فرض تھا اچھی لڑکی۔ جنگلی بلہ خونخوار انداز میں تم پر جھپٹ رہا تھا۔ میں ویسے بھی ظالموں سے سخت نفرت کرتا ہوں اور انہیں مار کر مظلوموں کو ان کے ظلم سے نجات دلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا، میں تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں عمر یار۔ اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے جس جنگلی بلے کو مارا ہے وہ ایک خطرناک جادوگرنی کا کاشاری کا محافظ تھا۔ اس کی ہلاکت کی خبر کاشاری جادوگرنی کو اب تک مل چکی ہوگی اور وہ کسی بھی لمحے یہاں آ سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پر آ جائے اور اسے پتہ چل جائے اسے تم نے ہلاک کیا ہے۔ وہ بہت ظالم اور بے رحم جادوگرنی ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالے گی۔ سرخ لباس والی لڑکی نے کہا، میں برق رواں شعلہ تپاں عیار زماں اور موت جادوگراں ہوں۔ خوبصورت لڑکی کوئی جادوگر یا جادوگرنی یہ مجال نہیں کہ مجھے ہلاک کر سکے۔ میں اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہوں۔ کاشاری جادوگرنی میں اتنی جرت کہاں کی؟
مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ عمرو نے خوبصورت لڑکی کے سامنے اپنا پچکا ہوا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم وہی عمر یار ہو جو سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے؟ اس کی بات سن کر خوبصورت لڑکی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا اور حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، عمرو نے اپنا سینہ اور زیادہ پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اگر تم وہی عمر یار ہو تو میری مشکل آسان ہو سکتی ہے، مجھے پھر نئی زندگی مل سکتی ہے۔ لڑکی نے خوش اور جوش سے ملے جلے لہجے میں کہا، نئی زندگی کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر عمر یار چونک پڑا۔ بعد میں بتاؤں گی، تم پہلے میرے ساتھ چلو، یہاں ہماری زندگیوں کو سخت خطرہ ہے۔ اشاری جادوگرنی اگر یہاں آ گئی تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ چلو آؤ جلدی، اس نے عمر یار کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمر یار کچھ سمجھتا، اچانک لڑکی اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر یار کی آنکھوں نے سامنے یکلخت اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک نہایت بد شکل اور خوفناک عورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی سرخ اور زردی مائل تھیں، چہرے پر پھیلا ہوا موٹا ناک، سخت چہرہ اور سر کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے منہ سے ہر وقت کھلے ہوئے دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس کی زبان بے حد لمبی اور آگے کی جانب نوکیلی تھی اور ہر وقت منہ سے باہر لٹکی رہتی تھی۔ اس کے دانت بھی بڑے بڑے اور نوکدار تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں بھی کافی لمبی تھی، جن کے ناخن چھریوں کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کا لباتا پہنے رکھتی تھی، جس کی کمر پر جادوگروں کا مخصوص نشان یعنی انسانی کھوپڑی اور اس کے نیچے سفید رنگ کی وہ ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ سیاہ عورت کا اشاری جادوگرنی تھی، انتہائی شفاق، بے رحم اور ظالم ترین جادوگرنی۔ اشاری جادوگرنی اس کو دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی سمجھتی تھی۔ اس کی جادوئی طاقتوں اور اس کے خوفناک پن سے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر اور جادوگرنیاں خوف کھاتے تھے۔ طلسم و شربہ کی سب سے بڑی ساحرہ ملکہ حیرت جادو کے بعد اسے اپنی ملکہ مانتے تھے۔ اس کی خوفناک طاقتوں کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب بھی اس کی بے پناہ عزت کرتا تھا اور بعض اوقات جادو طلسمات کے سلسلے میں اسے مشورہ بھی کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے کئی بار طلسم و شربہ آنے اور بڑے طلسم کی سردارنی بننے کے لیے کہا تھا، لیکن کاشانی جادوگرنی نہیں مانتی تھی۔ وہ الگ تھلگ اور ایک ویران علاقے میں اپنے بنائے ہوئے طلسمی محل میں رہتی تھی، جہاں اسے اپنی ضرورت کا ہر قسم کا سامان مہیا کر رکھا تھا۔ سینکڑوں جن دیو اور طاقتور حبشی غلاموں کے ساتھ ساتھ اس نے خوبصورت انسانی لڑکیوں اور پریوں کو بھی اپنی خدمت کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ اس کا محل بے حد بڑا اور انتہائی شاندار قسم کا تھا۔ بڑے بڑے خوبصورت کمرے، دالان، خوبصورت راہداریاں، کمروں میں موجود قیمتی سے قیمتی سامان اور فرنیچروں کے علاوہ اس نے ہر کمرے، ہر راہداری اور ہر راستے پر خوبصورت قلین بچھا رکھے تھے۔ وہ اس محل میں نہایت شاہانہ انداز میں رہا کرتی تھی۔ اشاری جادوگرنی نے دنیا کے بڑے بڑے کئی طاقتور جادوگروں سے شادی کی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جس جادوگر سے وہ شادی کرتی، شادی کے دوسرے ہی روز پراسرار انداز میں جل کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس بات سے کاشاری جادوگرنی بے حد پریشان رہتی تھی۔ اس نے اس راز کو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑے بڑے پجاریوں، جادوگروں اور نجومیوں سے جا کر پوچھا کہ اس کا شوہر شادی کے دوسرے روز ہی پراسرار طور پر کیوں ہلاک ہو جاتا ہے، مگر اس کو اس بات کا آج تک جواب نہیں مل سکا تھا۔ یہاں تک کہ کاشاری جادوگرنی نے چند ایسے جادوگروں سے بھی شادیاں کی جن کی جانیں ان کے جسموں میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی جانیں کسی نہ کسی چیز میں ڈال کر بے حد اور خوفناک خساروں میں چھپائی تھی، لیکن کسی عام جادوگر کا پہنچنا تو ان تک ممکن ہی نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا طاقتور جادوگر جن یا دیو بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر اس کے باوجود جیسے ہی ان کی شادی اشاری جادوگرنی سے ہوتی، اگلے ہی روز اچانک ان کے جسموں میں آگ لگ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ بن جاتے۔ نہ جانے ان کی جانیں کس طرح ان کے جسموں میں واپس آ جاتی تھی۔ وہ اپنا کسی طرح سے بھی بچاؤ نہیں کر پاتے تھے۔ اشاری جادوگرنی اب تک 20 جادوگروں سے شادیاں کر چکی تھی، مگر اس کا ایک بھی شوہر زندہ نہیں بچا تھا۔ اسے بے حد دکھ تھا، اسی وجہ سے وہ بے حد چڑچڑی، بدمزاج، سخت گیر اور انتہائی بے رحم ہو چکی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قدموں میں سینکڑوں انسانوں کو بھیٹ بھی دے دیا تھا،
मासूम बच्चों तक उनके सामने कुर्बान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इनके शौहरों को जल मरने वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। यही वजह थी कि अब जादूगर भी उससे शादी करने से डरते थे। तो काशारी जादूगरनी अगर किसी जादूगर से शादी करने को कहती तो जादूगर उसके सामने यूं दम दबाकर भाग जाता जैसे काशारी जादूगरनी उसे शादी की नहीं बल्कि मौत की दावत दे रही है। काशारी जादूगरनी के लिए मसला यह था कि वो ज़बरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकती थी। इस वक्त भी वो अपने महल के खूबसूरत कमरे में सोने और चांदी से बनी हुई कुर्सी पर परेशान अंदाज में बैठी हुई सोच रही थी कि वो क्या हमेशा इसी तरह से अकेली रहेगी। दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है कि उसके साथ हमेशा रहे, उसके बच्चे भी हों और उनके साथ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। कौन जादूगर होगा जो अब इससे शादी के लिए रजामंद होगा, और क्या वो भी दूसरे जादू की तरह शादी के दूसरे रोज़ ही जलकर हलाक तो नहीं हो जाएगा। वो भी बैठी नहीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और उसके सामने एक स्याह रंग का तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। तिलिस्मी पुतले को देखकर काशारी जादूगरनी चौंक पड़ी, क्योंकि ये पुतला उसके सबसे बड़े उस्ताद ज़खार जादूगर का जादू का पुतला था, जिससे उसने तमाम जादू को सीखा था। इस जादूगर को एक नेक बुजुर्ग ने काले कुएं के सुर्ख दलदल में जिंदा दफन करके हलाक कर दिया था। ज़खार जादूगर को मरे हुए अरसा हो गया था, लेकिन उसको अभी भी काले कुएं के अंदर स्याह दलदल में रूह की तरह मौजूद था। वो भी तक जिंदा जादूगरों की तरह ताकतवर और खौफनाक दिखाई देता था। उसने अपनी हिफाजत के लिए और खिदमत के लिए जादू के कुछ पुतले बना रखे थे और हर काम लम्हों में वो कर देते थे। तिलिस्मी पुतले, तुम यहाँ पर इस वक्त काशारी जादूगरनी ने इसे देखकर हैरत ज़रा लहजे में कहा। तिलिस्मी पुतले ने उसे झुककर नहायत मोहतबाना अंदाज में सलाम किया। काशारी जादूगरनी, तुम्हें आका ज़खार जादूगर की रूह ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। उसके मुंह से तेज़ और चीखती हुई आवाज़ निकली। उस्ताद ज़खार जादूगर ने बुलाया है? मगर क्यों? काशारी जादूगरनी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि ज़खार जादूगर जब से मरा था उसकी रूह काले कुएं की सुर्ख दलदल में गई थी। इस वक्त से आज तक उसने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। ना कभी ज़खार जादूगर ने उसे कोई पैगाम भेजा था। ये मैं नहीं जानता, तुम मेरे साथ चलो। तिलिस्मी पुतले ने इसी तरह से चीखते हुए लहजे में जवाब दिया। काशारी जादूगरनी चल न में सोचती रही, फिर वो सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। ठीक है चलो, उसने कहा था। तिलिस्मी पुतले ने उसकी जानब हाथ बढ़ा दिया, जिसे काशारी जादूगरनी ने पकड़ लिया और एक कड़ाका सा हुआ और इन दोनों के वजूद स्याह धुएं में तब्दील हो गए। फिर स्याह धुआं भी वहाँ से गायब हो गया। काशारी जादूगरनी की आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे नाच रहे थे और वो तिलिस्मी पुतले का हाथ पकड़े खुद किसी अंधे कुएं की गहराई में जाते हुए महसूस कर रही थी। फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी दलदल में उतरती चली जा रही हो। उसका जिस्म गीली और अजीब सी बदबू दार मिट्टी में धंसता हुआ जा रहा था। चूंकि जादूगरना थी, इसलिए दलदल में उतरते ही उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश नहीं आई। काफ़ी देर तक वो बदबूदार दलदल में उतरती चली गई। फिर उसके पैर जमीन से जा लगे। तिलिस्मी पुतले ने उसे हल्का सा झटका दिया तो काशारी जादूगरनी के पैरों से एक बार फिर जमीन निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को एक अजीबोगरीब पत्थरों के बने हुए सूख कमरे नुमा जगह पर देखकर चौंक पड़ी। कमरे के अंदर दरमियान में एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था, जिसमें छोटे बड़े पत्थर कोयलों की तरह से दहक रहे थे और उनमें से सुर्ख रंग का धुआं निकल रहा था। लहरें बनाता हुआ वो ऊपर को जा रहा था। दायरे के किनारे नीले और स्याह रंग के थे। कमरे की दीवार में जो बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, इन पर अजीबो गरीब और नहायत खौफनाक शैतानी चेहरे बने हुए थे। इन चेहरों की आंखें, नाक, मुंह और सब कुछ था, मगर सब कतई बेजान थे। सिर्फ इनकी आंखें जिंदा थी, जो जर्द रंग की थी और चमक रही थी। उस्ताद ज़खार जादूगर ने अपनी रूह को शैतान चेहरों वाले गार में रखा हुआ है। बहुत खूब। वाकई इस जगह तो कोई ताकतवर से ताकतवर नहीं आ सकती। जिन रास्तों से उस्ताद का तिलिस्मी पुतला मुझे लाया है, इसके बारे में मुझे इल्म भी ना हो सका फिर कोई, और भला इस जगह पर कैसे पहुंच सकेगा। अब उस्ताद की रूह वाकई नाकाबिल तस्कीर बन चुकी है। इन्हें दुनिया की कोई ताकत तस्कीर नहीं कर सकती और ना फना। काशारी जादूगरनी ने तारीफी लहजे में कहा। काशारी जादूगरनी,
آگ کے دائرے میں اپنے خون کے ساتھ قطرے ڈال کر آقا کو سلامی دو، تب ان کی مقدس روح تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کھڑے طلسمی پتلے نے چیختے ہوئے کاشاری جادوگرنی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر کاشاری جادوگرنی نے اس بار میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ مارا تو فوراً اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ خنجر سے اس نے اپنے بائیں ہاتھ پر انگلی پر زخم لگا دیا، جس سے ایک لمحے میں سیاہ رنگ کا خون نکل آیا۔ کاشاری جادوگرنی نے زخمی انگلی آگ کے دائرے کی طرف کر دی، اس کی انگلی سے خون ٹپکنے لگا۔ میں عظیم استاد زخار جادوگر کی روح کی خدمت میں سلامی کے طور پر 7 نہیں خون کے 10 قطرے پیش کرتی ہوں۔ اس نے دائرے میں خون کے قطرے جو 10 تھے ٹپکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت آگ میں تیز آواز سی پیدا ہوئی اور اس میں سے سرخ رنگ کا تیز دھواں اٹھا، اور دوسرے ہی لمحے اس دھوئیں میں سے سرخ رنگ کا ہی ایک انسانی چہرہ بنتا چلا گیا، جو بے حد بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، ناک لمبی اور نوکیلی تھی، اور اسی طرح اس کی تھوڑی بھی لمبی اور آگے سے خم کھائے ہوئے تھی۔ اس کے اوپر دائیں بائیں موجود 2 دانت کافی لمبے اور نوکدار تھے۔ وہ واقعی مکمل طور پر مجسم شیطان دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے تمہارے خون کے 10 قطروں کی سلامی قبول کی کاشاری، اس نے نہایت دبنگ لہجے میں کہا۔ حکم استاد، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ کاشاری جادوگر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں کاشاری جادوگرنی، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان دنوں سخت پریشان تھی۔ تم جس جادوگر سے شادی کرتی ہو وہ دوسرے ہی روز مر جاتا ہے یا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ سرخ دھوئیں نما زخار جادوگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور کاشاری جادوگرنی کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ غم اور دکھ کے بادل امڑ آئے۔ آپ نے درست سنا ہے، میں اب تک 20 بڑے بڑے طاقتور جادوگروں سے شادی کر چکی ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ شادی کے دوسرے روز ہی اسے یکدم آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ میں اس پراسرار راز کو جاننے کی بڑی کوشش کر چکی ہوں۔ کئی دیوی دیوتاؤں اور ہزاروں نوجوان لڑکیاں، لڑکے اور معصوم بچوں تک کی بھیٹ بھی چڑھا چکی ہوں، لیکن آج تک مجھے کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اب کوئی جادوگر میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کاشاری جادوگرنی نے غم بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کاشاری جادوگرنی کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ تمہارا شوہر شادی کے دوسرے روز جل کر راکھ کیوں ہو جاتا ہے؟ زخار جادوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر کاشاری جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں مر جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ تم پر شیطان دیوتا کے ایک بڑے سردار کالے بادشاہ کا سایہ ہے۔ وہ تمہارے شوہروں کو جلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے کہا تو کاشاری جادوگرنی پوری طرح سے اچھلی، جیسے اس کے پیر یکلخت آگ کے دائرے میں پڑ گئے ہوں۔ کالے بادشاہ کا سایہ؟ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاشاری جادوگرنی نے حیرت اور انتہائی پریشانی کے عالم میں چیختے ہوئے کہا۔ جب تک تم پہلے جادوگر سے شادی کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات تم کالے بادشاہ کے اندھے بت کے سامنے ان کی پسندیدہ بھیٹ دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، جس پر کالے بادشاہ کو تم پر غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر ایسے کرنا شروع کر دیا، مگر تمہیں اس کا پتہ نہ چل سکا۔ تم اس جادوگر کے غم میں کئی روز مبتلا رہی، پھر تم نے ایک اور جادوگر سے شادی کر لی، پھر کالے بادشاہ کو بھیٹ نہ دی، اس لیے اس نے تمہارے دوسرے شوہر کو بھی اسی طرح سے جلا ڈالا۔ اس طرح تم شادیوں پہ شادیاں کرتی گئی اور کالے بادشاہ کو ہمیشہ اپنے راستے میں نہیں آنے دیا، اور بھول ہی گئی۔ وہ غضبناک ہو کر تمہارے ان جادوگروں کو مارتا رہا جن سے تم شادیاں کرتی رہی، ان کو جلاتا رہا۔ زخار جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ جابک جادوگر سے شادی کرتے وقت میں نے کالے بت کے سامنے یہی کہا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے۔ اب میں کیا کروں؟ اوہ، کاشاری جادوگرنی نے انتہائی پریشان لہجے میں ہونٹ بھینچ لیے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ کالا بادشاہ تم سے راضی ہو جائے اور تم سے شادی کرے تو ہمیشہ زندہ رہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، زخار جادوگر نے کہا۔ وہ مجھے بتائیں آقا، بتائیں، میں اس کا حل ضرور کروں گی۔ میں کالے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کروں گی، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ
भेंट 100 तो क्या 1000 बच्चों को भी लाकर उसके कदमों में चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अशारी जादूगरनी ने जल्दी से कहा, नहीं काले बादशाह को खुश करने के लिए अब तुम्हें उनके कदमों में बच्चों की भेंट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुल्क कासान की शहजादी आरजू को हलाक करना होगा। अगर तू शहजादी आरजू को हलाक करने में कामयाब हो गई तो न सिर्फ काला बादशाह तुमसे खुश हो जाएगा बल्कि तुम्हें बेपनाह इनामो कराम भी देगा। ज़खार जादूगर ने कहा, शहजादी आरजू, इस नाम की शहजादी तो काले बादशाह की एक ख़ास कनीज़ है। वो काले बादशाह की बहुत बड़ी पुजारन समझी जाती है। क्या काला बादशाह इस शहजादी आरजू को हलाक कराना चाहता है? उसने हैरान होते हुए पूछा। हाँ शहजादी आरजू काले बादशाह की पुजारन ज़रूर बनी थी। उसने काले बादशाह से जादूगरी की तालीम हासिल की, मगर सब इसका ढोंग था, फरेब था वो असल में। ज़खार जादूगर ने कहा और फिर उसे सारी तफसील बताने लगा। इसे सुनते ही काशारी जादूगरनी की आंखें हैरत और शदीद परेशानी से फैलती चली गई। वो हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज शहजादी आरजू इस कदर चालाक और खतरनाक हो चुकी है कि शैतानों का शैतान काला बादशाह भी उसके धोखे में आ गया। शहजादी आरजू काले बादशाह की मुकद्दस स्याह किताब भी अपने साथ ले गई है। हैरत है, उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, काले बादशाह का हुक्म है कि तुम इस शहजादी को जाकर तलाश करो और किसी भी तरह उसे हलाक कर दो। वो जैसे ही हलाक होगी काले बादशाह की मुकद्दस स्याह किताब खुद ब खुद उन तक पहुंच जाएगी। ज़खार जादूगर ने कहा, ठीक है आका, काले बादशाह को खुश करने और अपनी गलती का हर्जाना अदा करने के लिए मैं भी जाती हूँ। शहजादी आरजू का ना सिर्फ सर काट के बल्कि उससे मुकद्दस स्याह किताब लेकर काले बादशाह के पास खुद ही पहुँच जाऊँगी और इनसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगी। उसने कहा, ठीक है अब जाओ और जाकर किसी भी तरह शहजादी आरजू को हलाक करने की कोशिश करो, मगर एहतियात करना, क्योंकि एक तो वो खुद जादूगरनी है, फिर उसके पास जादूगरों की मुकद्दस स्याह किताब भी है। स्याह किताब की मदद से वो तुम्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर तुम्हें मेरी मदद की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम 3 बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद कर लिए वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ज़खार जादूगर ने कहा और अशारी जादूगरनी ने सर हिला दिया और वहाँ से रवाना हो गई।